کیا کون والی نے سے لی ہے محمد انس انڈیا سے۔ دیکھیے مہندی جو ہے نا، کوئی بھی ہو، چاہے کون والی ہو کوئی بھی ہو، اس کا اصول یہ ہے کہ جب باڈی پہ وہ لگی اور خشک ہونے کے بعد اگر اس کی لیئر ایک جم جاتی ہے جس میں پانی ٹرانسفر نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس میں وضو، اور اگر پانی ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو وضو ہو جاتا ہے۔ اب مختلف قسم کی مہندیاں آ رہی ہیں، کوئی ایک مہندی، کوئی ایسا حکم نہیں ہے میں بتا دوں کہ بھئی اس کمپنی کی مہندی جائز ہے، اس کمپنی کی، تو جو مہندی استعمال کرنا چاہیں اس کا ایک تجربہ کر لیں۔ تجربہ یہ ہے کہ سادہ پیپر پہ آپ نے مہندی لگائی، کاغذ پہ، اور اس کو پھر خشک کر لیا، ہٹا دیا، اس کا کلر جب پکا ہو جائے تو آپ نے دیکھنا ہے پانی کا ایک قطرہ ٹپکانا ہے۔ اگر پانی کا قطرہ اس کلر کے آر پار ہو جاتا ہے اور کاغذ نیچے سے گیلا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سے پانی گزر رہا، اور اگر پانی کا قطرہ اوپر ہی پھسلتا رہتا ہے تو اٹ مینز اس کے اندر سے پانی نہیں گزر سکتا، لہذا اس میں وضو جائے۔ تو یہ اصول میں نے بیان کر دیا ہے، ہر مہندی ہر کیمیکل کو اسی تجربے پہ آپ پرکھیں۔ مایو مہندی منانا، کیا شریعت میں مایو مہندی جائز ہے یا نہیں؟ نیز لڑکے اور لڑکی کی طرف سے تمام خواتین مل کر اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور خرچہ سارا مرد کا ہوتا ہے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ سید اویس احمد، پاکستان سے۔ ہر وہ رسم جس کا معاشرے میں نقصان ہو رہا ہو، معاشرے کو فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہو تو اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مایو مہندی میں بہت سارے نقصانات ہیں۔ ایک نقصان، اس کی وجہ سے نکاح بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے جب ایک معاشرے میں ایک رواج ہوگا تو جو لوگ یہ مایو مہندی نہیں کریں گے لوگ ان کو کنجوسی کے طعنے دیں گے، واہ بھائی واہ یہ کیسی شادی ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ شادی ہو رہی ہے کہ میت ہو رہی ہے۔ تو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی شو بازی کے چکر میں پیسے خرچ کرتا ہے، حالانکہ اس کی پتلون میں اتنے پیسے ہوتے نہیں۔ تو پہلا نقصان کیا ہوا اس کا کہ ایک چیز یعنی ایسی ہے جس کی وجہ سے نکاح مشکل ہو رہا ہے، اور نکاح ظاہر ہے جب مشکل ہوگا تو زنا آسان ہو جائے، تو اس لیے مایو مہندی کی اسلام بالکل بھی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا، کیونکہ نکاح کو اسلام نے آسان بنایا۔ دوسری بات، اس میں اسراف ہوتا ہے۔ جب ایک چیز بے موقع ہے تو پیسہ کتنی مشکل سے انسان کماتا ہے، درجنوں جگہیں ہیں جہاں انسان کو خرچ کرنا چاہیے، وہ اچھی اچھی جگہوں سے ہٹا کر مایو مہندیوں کی فضول رسموں میں اڑا دیتا ہے، 2-4 دن کا ہلا گلا ہوتا ہے اور ختم، اور لوگ بھول جاتے ہیں کہ اب کیا ہوا تھا۔ تو اس میں اسراف کا بھی گناہ ملتا ہے، تبذیر کا بھی گناہ ملتا ہے۔ اسراف کہتے ہیں اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرنا، تبذیر کہتے ہیں بے موقع خرچ کرنا۔ تیسرا فساد اس میں ہوتا ہے بے حیائی اور بےہودگی کا۔ ظاہر ہے مایو مہندی مردوں میں تو نہیں ہوتی، نہ صرف عورتوں میں ہوتی ہے، مس گیدرنگ ہوتی ہے، اس میں جو طوفان بدتمیزی ہے وہ بھی سب کو پتہ ہی ہے، اس کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ اسلام نے ہمیں نکاح کا ایک خاص طریقہ بتایا ہے، تو اگر یہ کام ہندو کریں مایو مہندی، عیسائی کریں تو سمجھ میں آتا ہے۔ آپ کے مذہب نے تو آپ کو گائیڈ کیا ہے کہ کیسے نکاح کرنا ہے، اس میں یہ بتا دیا ہے کہ دعوت بھی کب ہوگی۔ تو اسلام نے بتایا ہے کہ بھئی دعوت جو ہوگی نا رخصتی کے بعد، مرد ولیمے کی دعوت کرے گا، اس پہ پیسے خرچ کرے گا۔ تو جب اسلام نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، تو ہمارے پاس اسلام کی گائیڈنس موجود ہے، لہذا نکاح ہم نے کرنا ہے تو سنت طریقے پر۔ اور سنت طریقہ کیا ہے کہ نکاح ہو جائے مسجد میں یا کہیں بھی کسی مجمع میں، اور مرد کی طرف سے چند افراد، اس کی مائیں بہنیں وغیرہ جا کے دلہن کو لے آئیں، رخصتی کے بعد اگلے دن مرد دھوم دھام سے ولیمہ کرے، اس میں مس گیدرنگ نہ ہو، پھر اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو کھلائے پلائے اور اس کو سیلیبریٹ بھی کریں۔ تو جو اسلام نے ایک طریقہ بتایا، یہ طریقہ اس طریقے سے بھی ہٹ کر، تو ان وجوہات کی بیس پر اس عمل کو قطعاً اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور یہ عمل ناجائز۔ التمش حسین، بہار، انڈیا سے۔ کوئی بھی لڑکی یا عورت اپنا سر کھول کے وضو کر سکتی ہے یا نہیں؟ وضو ہوگا یا نہیں؟ سر کے بالوں پر باپ یا بھائی کی نظر پڑتی ہو تو اس بارے میں بتائیں۔ دیکھیں، سر کے بالوں کا پردہ اپنے محرم رشتوں سے نہیں ہے، جو بھی محرم رشتے ہیں باپ بھائی، ان سے عورت کے لیے پردہ فرض نہیں ہے، غیر محرم سے پردہ فرض ہے۔ تو بھائی باپ وغیرہ کے سامنے سر کے بال کھولے جا سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ نہ کھولے جائیں۔ عام طور پر اچھے خاندانوں میں جن میں حیا زیادہ ہے، عام طور پر ان کی خواتین سر پہ چادر ہی رکھتی ہیں، تو لیکن لازم نہیں ہے، تو اس لیے چہرہ یعنی سر کھول کے ان کے سامنے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم۔ بنت عبداللہ، اتر پردیش، انڈیا سے۔ اتر پردیش یو پی، جہاں ہمارے باپ دادا بھی یو پی سے ہی آئے ہیں، سنسار پور سے۔ تو یو پی سے انہوں نے پوچھا، یو پی سے جب کسی کا فون آتا ہے نا تو وہ جو اردو بولتے ہیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، کیونکہ مجھے اپنے والد اور دادا یاد آتے ہیں اس میں۔
دادی، وہ ہماری دادی اور والد جو اردو بولتے تھے نا، وہ بالکل وہی اردو تھی جو اب یو پی سے کسی کا فون آتا ہے تو وہ جو اردو بول رہا ہوتا ہے. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کا اردو بولنا، کیونکہ مجھے اپنے والد صاحب اور والدہ اور اپنی دادی جو ہمارے پرانے بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سے جو ہم نے اردو سنی تھی وہ ایکسنٹ اور وہ لب و لہجہ ہمیں یو پی سے مل رہا ہوتا ہے. بڑا اچھا سا محسوس ہوتا ہے. کئی دفعہ جو یو پی سے کسی کی کال آئے تو میں ان کو کہتا بھی ہوں کہ آپ تھوڑی سی بات کریں، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے والد صاحب کی یاد تازہ ہو رہی ہے، والدہ کی، اور جو ہماری دادی وغیرہ جو اردو بولا کرتی تھی. ہماری تو اردو ظاہر ہے اب وقت کے لحاظ سے چینج ہو گئی، لیکن وہ جو یو پی کی اردو تھی نا، وہ آج بھی یو پی والے وہی اردو بول رہے ہیں. ان کی اردو میرا خیال ہے چینج نہیں ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم کیا. گرمی کی وجہ سے لڑکی گھر میں والد اور بھائی کے سامنے صرف گلے میں دوپٹہ ڈال سکتی ہے، اگر سر نہ ڈھانپے تو کوئی حرج تو نہیں ہے. جائز ہے سر چھپانا، والد اور بھائی کے سامنے لازم نہیں ہے، لیکن بہرحال حیا عورت کی زینت ہے. اگر سر پہ چادر ڈال لیں تو اچھا ہی ہے، یہ برا نہیں ہے. بعض گھروں میں تو اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے. تو شریعت نے گنجائش ضرور دی ہے کہ عورت سر کے بال کھول سکتی ہے، لیکن اپریشیٹ نہیں کیا. تو اگر چادر سر پہ رکھیں تو زیادہ اچھی بات ہے، لیکن کوئی فرض نہیں ہے. غسل کے وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں. جو وضو ہم غسل شروع کرنے سے پہلے کرتے ہیں، کیا اس وضو سے نماز ہو جائے گی، یا غسل کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ جاوید صاحب انڈیا سے. اگر آپ نے غسل کرنے سے پہلے وضو کر لیا اور پھر دوبارہ غسل کیا تو ویسے ہی آپ کا وضو ہو گیا، دوبارہ وضو. اور اگر آپ نے غسل کرنے سے پہلے وضو نہیں بھی کیا لیکن نہاتے ہوئے آپ کے چاروں اعضاء دھل گئے، جیسے سر تو دھل ہی جاتا ہے، چہرہ بھی دھل جاتا ہے، بازو بھی اور پاؤں بھی، تو پھر بھی آپ کا وضو ہو، اس سے بھی آپ کاغذ پہ اور اس کو پھر خشک کر لیا، ہٹا دیا. اس کا کلر جب پکا ہو جائے تو آپ نے دیکھنا ہے پانی کا ایک قطرہ ٹپکانا ہے. اگر پانی کا قطرہ اس کلر کے آر پار ہو جاتا ہے اور کاغذ نیچے سے گیلا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سے پانی گزر رہا. اور اگر پانی کا قطرہ اوپر ہی پھسلتا رہتا ہے تو اٹ مینز اس کے اندر سے پانی نہیں گزر سکتا، لہذا اس میں وضو جائز نہیں. تو یہ اصول میں نے بیان کر دیا ہے. ہر مہندی، ہر کیمیکل کو اسی تجربے پہ آپ پرکھیں. مایوں مہندی منانا، کیا شریعت میں مایوں مہندی جائز ہے یا نہیں؟ نیز لڑکے اور لڑکی کی طرف سے تمام خواتین مل کر اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور خرچہ سارا مرد کا ہوتا ہے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ سید اویس احمد پاکستان سے. ہر وہ رسم جس کا معاشرے میں نقصان ہو رہا ہو، معاشرے کو فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہو، تو اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا. مایو مہندی میں بہت سارے نقصانات ہیں. ایک نقصان اس کی وجہ سے نکاح بہت مشکل ہو گیا. ظاہر ہے جب ایک معاشرے میں ایک رواج ہوگا تو جو لوگ یہ مایو مہندی نہیں کریں گے، لوگ ان کو کنجوسی کے تانے دیں گے، واہ بھائی واہ یہ کیسی شادی ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ شادی ہو رہی ہے کہ میت ہو رہی ہے. تو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی شو بازی کے چکر میں پیسے خرچ کرتا ہے، حالانکہ اس کی پتلون میں اتنے پیسے ہوتے نہیں. تو پہلا نقصان کیا ہوا اس کا کہ ایک چیز یعنی ایسی ہے جس کی وجہ سے نکاح مشکل ہو رہا ہے، اور نکاح ظاہر ہے جب مشکل ہوگا تو زنا آسان ہو جائے. تو اس لیے مایو مہندی کی اسلام بالکل بھی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا، کیونکہ نکاح کو اسلام نے آسان بنایا. دوسری بات، اس میں اسراف ہوتا ہے. جب ایک چیز بے موقع ہے تو پیسہ کتنی مشکل سے انسان کماتا ہے. درجنوں جگہیں ہیں جہاں انسان کو خرچ کرنا چاہیے، وہ اچھی جگہوں سے ہٹا کر مایو مہندیوں کی فضول رسموں میں اڑا دیتا ہے. 2-4 دن کا ہلا گلا ہوتا ہے اور ختم، اور لوگ بھول جاتے ہیں کہ اب کیا ہوا تھا. تو اس میں اسراف کا بھی گناہ ملتا ہے، تبذیر کا بھی گناہ ملتا ہے. اسراف کہتے ہیں اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرنا، تبذیر کہتے ہیں بے موقع خرچ کرنا. تیسرا فساد اس میں ہوتا ہے بے حیائی اور بےہودگی کا. ظاہر ہے مایو مہندی مردوں میں تو نہیں ہوتی، نہ صرف عورتوں میں ہوتی ہے. مس گیدرنگ ہوتی ہے، اس میں جو طوفان بدتمیزی ہے وہ بھی سب کو پتہ ہی ہے، اس کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور چوتھی بات یہ کہ اسلام نے ہمیں نکاح کا ایک خاص طریقہ بتایا ہے. تو اگر یہ کام ہندو کریں مایو مہندی، عیسائی کریں تو سمجھ میں آتا ہے. آپ کے مذہب نے تو آپ کو گائیڈ کیا ہے کہ کیسے نکاح کرنا ہے. اس میں یہ بتا دیا ہے کہ دعوت بھی کب ہوگی. تو اسلام نے بتایا ہے کہ بھئی دعوت جو ہوگی نا رخصتی کے بعد، مرد ولیمے کی دعوت کرے گا، اس پہ پیسے خرچ کرے گا. تو جب اسلام نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، تو ہمارے پاس اسلام کی گائیڈنس موجود ہے. لہذا نکاح ہم نے کرنا ہے تو سنت طریقے پر. اور سنت طریقہ کیا ہے کہ نکاح ہو جائے مسجد میں یا کہیں بھی کسی مجمع میں، اور مرد کی طرف سے چند افراد، اس کی مائیں بہنیں وغیرہ جا کے دلہن کو لے آئیں. رخصتی کے بعد اگلے دن مرد دھوم دھام سے ولیمہ کرے، اس میں مس گیدرنگ نہ ہو، پھر اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو کھلائے پلائے.
اور اس کو سیلیبریٹ بھی کریں. تو جو اسلام نے ایک طریقہ بتایا یہ طریقہ اس طریقے سے بھی ہٹ کر, تو ان وجوہات کی بیس پر اس عمل کو قطعاً اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور یہ عمل ناجائز. التمش حسین بہار انڈیا سے, کوئی بھی لڑکی یا عورت اپنا سر کھول کے وضو کر سکتی ہے یا نہیں, وضو ہوگا یا نہیں؟ سر کے بالوں پر باپ یا بھائی کی نظر پڑتی ہو تو اس بارے میں بتائیں. دیکھیں, سر کے بالوں کا پردہ اپنے محرم رشتوں سے نہیں ہے. جو بھی محرم رشتے ہیں باپ بھائی, ان سے عورت کے لیے پردہ فرض نہیں ہے, غیر محرم سے پردہ فرض ہے. تو بھائی باپ وغیرہ کے سامنے سر کے بال کھولے جا سکتے ہیں, لیکن افضل یہی ہے کہ نہ کھولے جائیں. عام طور پر اچھے خاندانوں میں جن میں حیا زیادہ ہے, عام طور پر ان کی خواتین سر پہ چادر ہی رکھتی ہیں, تو لیکن لازم نہیں ہے. تو اس لیے چہرہ یعنی سر کھول کے ان کے سامنے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم. بنت عبداللہ اتر پردیش انڈیا سے, اتر پردیش یو پی, جہاں ہمارے باپ دادا بھی یو پی سے ہی آئے ہیں, سنسار پور سے. تو یو پی سے انہوں نے پوچھا, یو پی سے جب کسی کا فون آتا ہے نا تو وہ جو اردو بولتے ہیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, کیونکہ مجھے اپنے والد اور دادا یاد آتے ہیں اس میں. دادی, وہ ہماری دادی اور والد جو اردو بولتے تھے نا, وہ بالکل وہی اردو تھی جو اب یو پی سے کسی کا فون آتا ہے تو وہ جو اردو بول رہا ہوتا ہے. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کا اردو بولنا, کیونکہ مجھے اپنے والد صاحب اور والدہ اور اپنی دادی جو ہمارے پرانے بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے, ان سے جو ہم نے اردو سنی تھی وہ ایکسنٹ اور وہ لب و لہجہ ہمیں یو پی سے مل رہا ہوتا ہے. بڑا اچھا سا محسوس ہوتا ہے. کئی دفعہ جو یو پی سے کسی کی کال آئے تو میں ان کو کہتا بھی ہوں کہ آپ تھوڑی سی بات کریں, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے والد صاحب کی یاد تازہ ہو رہی ہے, والدہ کی, اور جو ہماری دادی وغیرہ جو اردو بولا کرتی تھی. ہماری تو اردو ظاہر ہے اب وقت کے لحاظ سے چینج ہو گئی, لیکن وہ جو یو پی کی اردو تھی نا, وہ آج بھی یو پی والے وہی اردو بول رہے ہیں. ان کی اردو میرا خیال ہے چینج نہیں ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم. کیا گرمی کی وجہ سے لڑکی گھر میں والد اور بھائی کے سامنے صرف گلے میں دوپٹہ ڈال سکتی ہے؟ اگر سر نہ ڈھانپے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جائز ہے, سر چھپانا والد اور بھائی کے سامنے لازم نہیں ہے, لیکن بہرحال حیا عورت کی زینت ہے. اگر سر پہ چادر ڈال لیں تو اچھا ہی ہے, یہ برا نہیں ہے. بعض گھروں میں تو اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے. تو شریعت نے گنجائش ضرور دی ہے کہ عورت سر کے بال کھول سکتی ہے, لیکن اپریشیٹ نہیں کیا. تو اگر چادر سر پہ رکھیں تو زیادہ اچھی بات ہے, لیکن کوئی فرض نہیں ہے. کیا غسل کرنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے؟ کیا غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ میں نے اس بارے میں کئی باتیں سنی ہیں. کوئی کہتا ہے ہو جاتا ہے, کوئی کہتا ہے وضو کی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا, کوئی کہتا ہے وضو الگ سے کرنا چاہیے, نہانے سے وضو نہیں ہوتا. اختر علی, سعودی عرب سے. دیکھیں, وضو میں 4 اعضاء کا دھونا فرض ہے, چہرے کا اور ہاتھوں کا کوہنیوں تک, سر کا مسح اور پاؤں ٹخنوں. تو غسل کے دوران اگر یہ اعضاء دھل گئے پورے طور پر تو وضو آپ کا آٹومیٹیکلی ہو گیا. تو یہ ہے اصل. باقی سنت عمل یہ ہے, صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب غسل کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل کا طریقہ سکھایا, پہلے وضو کریں پھر مکمل غسل کریں, یہ اچھا طریقہ ہے. لیکن اس پر عمل نہیں بھی کیا, ایسے ہی پانی بہا دیا, تو بھی وضو آپ کا آٹومیٹیکلی خود بخود ہو جائے گا, دوبارہ وضو ضرورت نہیں ہے. غسل کے وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں. جو وضو ہم غسل شروع کرنے سے پہلے کرتے ہیں, کیا اس وضو سے نماز ہو جائے گی یا غسل کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ جاوید صاحب انڈیا سے. اگر آپ نے غسل کرنے سے پہلے وضو کر لیا اور پھر دوبارہ غسل کیا تو ویسے ہی آپ کا وضو ہو گیا, دوبارہ وضو. اور اگر آپ نے غسل کرنے سے پہلے وضو نہیں بھی کیا لیکن نہاتے ہوئے آپ کے جسم کے چاروں اعضاء دھل گئے, جیسے سر تو دھل ہی جاتا ہے, چہرہ بھی دھل جاتا ہے, بازو بھی اور پاؤں بھی, تو پھر بھی آپ کا وضو ہو تو اس سے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن سنت یہ, کون سی اذان چاہیے, فجر والی یا ظہر والی؟ ظہر والی دی جاتی ہے جو عام نارم الصلاۃ خیر من النوم نہیں کہا جاتا. ہاں, اتنا لمبا سوال. آج کل شادیوں میں نکاح مایو مہندی والے دن ہو جاتا ہے. اچھا, مایو مہندی والے دن نکاح ہی ہو جاتا ہے؟ واڑے واڑے. اور رخصت اب مایو ہوتی ہے آج کل ہے؟ اچھا, تو مایو میں کیا ہو, پہلے تو وہ ہوتا دلہن کو بٹھا دیتے تھے. کتنے دن تک بٹھاتے ہیں؟ نہیں, پہلے مایو میں بٹھایا کرتے تھے. کتنے دن بٹھاتے تھے؟ 5 دن. 5 دن تک ایک ہی جگہ بیٹھی رہتی تھی. اچھا, بڑی ہمت تھی دلہن کی یار. لیکن اس کا فائدہ ہوتا تھا نا, پھر گھر جا کے سسرال میں بھی بیٹھی رہتی تھی, ٹک کے بیٹھتی. اس کو بیٹھنا سکھاتے تھے کہ ٹک کے سسرال میں بیٹھ جانا, بھاگنا نہیں. اب تو سسرال گئی, اگلے دن خلا کی کیسز اور 2-4 دن کے بعد خلا چاہیے, میں نہیں رہنا, میں جا رہی ہوں. شاید اس میں یہ حکمت تھی مایوں میں. خیر جی, مایوں مہندی والے دن نکاح ہو جاتا ہے. رخصتی اور بارات بعد میں ہوتی ہے. مفتی صاحب, کیا ہم نکاح اور مہندی مایوں میں شرکت کر سکتے ہیں؟ بالخصوص مایوں مہندی کا کھانا کھا سکتے
اور پھر رخصتی کا کان ہم کہا سکتے ہیں کہ نہیں اتنی دیر کھانے میں نہیں لگی، اتنی لمبا سوال لکھ دیا آپ نے، کیونکہ گھر والوں کا اور لڑکے اور لڑکی والوں کا اصرار ہے کہ آپ رسم میں کھانے میں شرکت ضرور کریں. صرف ولیمے کے کھانے میں جایا کریں، باقی سب ٹوپی ڈرامہ ہے. ولیمے کا کھانا سنت ہے، اس میں بھی جب جائیں جب مکس گیدرنگ نہ ہو، سمجھتے ہو؟ باقی سب بوٹ پٹانگ کھانے پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکالے ہوئے. اسلام میں شادی کے موقع پہ صرف ولیمے کا کھانا سنت ہے، اس کے علاوہ سب بنائی ہوئی چیزیں غیر غلط رسومات ہیں، اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے. میرے بیٹے کو سونے کی بہت بری بیماری ہے، وہ سوتا ہے تو اٹھتا نہیں، خاص کر فجر اور عصر کی نماز کے لیے مجھے اس کو اٹھانے کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے، جس سے میری جماعت بھی متاثر ہوتی ہے. میرا بیٹا آپ سے بہت متاثر ہو، آپ کی اس وقت شریک ہے، مہربانی کر کے اس کی بیماری سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک دفعہ طبیعت سے دھو ڈالیں، طبیعت سے ایک دفعہ دھو دیں، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس کے بعد جب آپ جائیں گے تو وہ اٹھیں گے، فوراً اٹھے گا انشاءاللہ، اس کا باپ بھی اٹھے گا. بیٹا کیوں نہیں اٹھے گا؟ اس کا یہی علاج ہوتا ہے، یہ موٹیویشن سے نہیں ہوتا ایکچولی بیٹا اٹھ جائیے، بیٹا کائنڈلی. مفتی صاحب کچھ روز قبل میں اور میری اہلیہ اپنے بچوں کے ہمراہ تشریف لائے تھے. عمار ابن یاسر کو بلڈ کینسر ہونے سے ڈاکٹر جواب دیے، آپ نے اسے گود میں لے کر پیار بھی انتقال ہو گیا. 18 رمضان مبارک کو بچہ مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے اور صبر کرنے پر والدین کو آخرت میں کیا اجر؟ اللہ تعالیٰ اس بچے کو آپ کے لیے، آپ کی اہلیہ کے لیے سفارشی بنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے 3 بچے فوت ہو گئے اس نے صبر کیا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لوں. پھر آپ نے 2 بچوں پہ بھی خوش. علماء کہتے ہیں اگر صحابی ایک کا سوال پوچھتے تو ایک پہ بھی آپ یہ خوش. تو اس سے بڑا صبر کوئی ہو نہیں سکتا، اولاد کا غم. اور پھر مسلمان کا بچہ ضائع نہیں ہوتا، آخرت میں سفارشی بنتا ہے. یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ جو حمل ضائع ہوگا نا، حمل، اللہ اس کو بھی جان ڈالے گا اور اس کو بھی پورا بچہ بنائے گا، وہ بھی سفارش کرے گا. تو یہ وقتی طور پر جدائی ہے، ہمیشہ کے لیے علیحدگی نہیں ہے. یہ غیر مسلم کا بچہ فوت ہو جائے تو اس کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں، مسلمان کا بچہ سفارشی بنتا ہے. یہ ضرور ہے کہ غیر مسلم کا بچہ نہ جنت میں جائے گا نہ جہنم میں جائے گا. تو مسلمان کا بچہ ماں باپ کی وجہ سے جنت میں جائے گا، نہیں وہ مسلمان نہیں ہو جاتا. دیکھو بچے تو سارے مسلمان ہی ہوتے ہیں، غیر مسلم کو ہوں یا مسلم کے ہوں. حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ نیچر پہ یعنی اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر ماں باپ اس کو بگاڑ کے کافر بنا دیتے. تو بچہ جب تک بالغ نہیں ہو جاتا وہ مسلمان ہی ہے. پھر 2 ایج ہوتی ہیں بچے کی، ایک ہوتا ہے صبی ممیز، ایسا بچہ جس میں عقل آ گئی ہو، اور ایک ہے بالکل بے عقل بچہ. تو جو 7 سال یا اس سے اوپر کا بچہ ہے نا، تھوڑا سا عقل مند ہوتا ہے، وہ اس بچے کو نیکی پہ ثواب ملتا ہے مگر گناہ پہ گناہ نہیں ملتا. 7 سال سے کم عمر کا جو بچہ ہے، نہ نیکی پہ ثواب ہے نہ گناہ پہ گناہ ہے، کیونکہ اس کی تو ابھی عقل ہی نہیں ہے نا. تو جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ ہوتا تو شریعت کی نظر میں مسلمان ہی ہے، لیکن اس اسلام پہ اس کو ثواب نہیں ملتا. وجہ اس کی ہے کہ وہ اپنے اختیار سے تھوڑی ہے، لیکن وہ کافر نہیں ہے. کافر نہ ہونے کا مطلب یہ کہ انشاءاللہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا. وجہ اس کی ہے کہ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، تو ماں باپ کافر تھے. اب جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا تو اس میں کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے جنت کی. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھی مسلمان کا بچہ کیوں جنت میں جا رہا ہے؟ تو بھائی نیکی تو اس کے پاس بھی نہیں ہے، بچہ ہے، بچے کی نہ نیکی ہوتی ہے نہ برائی. لیکن بعض چیزیں اللہ اپنی رحمت سے غریبی میں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے ماں باپ کی وجہ سے اللہ اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ جنت میں لے جائیں گے، تاکہ اب ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ماں باپ کے لیے سفارشی بنے. تو یہ پروٹوکول اللہ نے مسلمانوں کی اولادوں کو دیا. تو غیر مسلم پر نہ ظلم ہوگا نہ کوئی الگ پروٹوکول ملے گا، لیکن وہ بالغ ہو جائے، اس میں عقل آ جائے، شعور آ جائے، سوچنے سمجھنے کی، سیکھنے کی، پھر بھی کفر پہ قائم رہتا ہے، پھر اللہ نے اس کے لیے جہنم کی آگ رکھی. اللہ ہم سب کو. میری یونیورسٹی میں کیا لکھا ہے بھائی؟ یونیورسٹی میں مسجد بنی ہوئی ہے جس میں جماعت ہوتی ہے. یار اتنا یا تو صاف رائٹنگ میں لکھا کرو نا، لوگوں کا ٹائم ضائع ہوتا ہے. بہت دفعہ ہم نے خود اپنی بھی جماعت کرائی ہے. مسجد اگر ہے، پراپر امام ہے، پراپر نماز کا ٹائم ہے، تو وہ وہاں بار بار جماعتیں نہ کرائیں. اسلاف میں اس کا معمول نہیں تھا، ایک ہی جماعت ہونی چاہیے. البتہ اگر کلاسوں کے ٹائم ایسے ہیں کہ ایک جماعت پڑھنا ناممکن ہے تو پھر مجبوری ہے، پھر مختلف جماعتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ طریقہ ٹھیک ہے نہیں. ایک ٹائم ہونا چاہیے، سب کو اسی میں آ کے نماز پڑھنی چاہیے. مفتی صاحب کون سے عقائد رکھنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ وہ تمام عقیدوں کی وضاحت کریں. ایک تو شرک سے انسان
دین سے خارج ہو جاتا ہے. اچھا آج کل ایک یہ بڑا نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے اور ہم سب کے پیچھے نمازیں پڑھ لیتے ہیں. ایسے لوگوں کو بہت زیادہ براڈ مائنڈیڈ سمجھا جاتا ہے کہ فرقہ پرست نہیں ہے. دیکھو فرقہ پرستی اسے کہتے ہیں کہ آپ ایسی تقریریں کریں جس سے فرقوں میں آپس میں نفرتیں پیدا ہوں, اس کو فرقہ پرستی کہتے ہیں. فرقہ پرستی اس کو نہیں کہتے کہ آپ کسی کو کافر کہیں یا اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو حرام کہیں, کیونکہ اگر کوئی واقعی کافر ہے, اس کے عقیدے اتنے خراب ہو گئے ہیں تو اس کو کافر کہنا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں نا ہم ٹھیکیدار ہیں کہ کسی کو کافر کہنے کے یا مسلمان کہنے کے, یہ ہمیں اختیار ہے, ہمیں نہیں ہے, لیکن اللہ کو تو ہے نا. تو اللہ جس کو کافر کہے گا ہمیں بھی کیا کہنا پڑے گا, کافر کہنا پڑے گا. تو لوگ کہتے ہیں ہر ایک کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. بھائی کیوں پڑھ لیتے ہو آپ ہر ایک کے پیچھے نماز؟ اگر کوئی عقیدہ کسی کا اتنا خراب ہے کہ وہ مشرک بن چکا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, چاہے دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے اہل حدیث ہو, کوئی بھی ہو. اگر کوئی کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں, مشکل کشا ہیں, حاجت روا ہیں, اللہ رسول میں فرق ہی اس نے ختم کر دیا, تو وہ تو شرک ہے نا. تو مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. میں نہیں کہہ رہا کہ فلاں مشرک ہے فلاں, مجھے نہیں پتا وہ کون ہے کون نہیں ہے, وہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے. ہم تو ایک اصول اور ضابطے کی بات کرتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے گا کہ نبی عالم الغیب ہیں اور بغیر کسی تعویل کے وہ یہ کہے گا کہ اللہ کو جتنا علم تھا اللہ نے نبی کو بھی ٹوٹل سارا علم دے دیا ہے, تو یہ تو اللہ اور نبی کا علم برابر کر دیا نا آپ نے. تو ایسے عقیدے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. تو براڈ مائنڈیڈ بنو, لیکن اتنا جتنا افورڈ کر سکو قیامت کے دن. اتنا زیادہ براڈ مائنڈیڈ نہ بنو کہ وہ مسئلے خراب ہو جائیں. پہلے یہ باتیں قادیانی کرتے تھے کہ تم لوگ کافر کیوں کہتے ہو ہمیں, اسلام میں تو کافر کہنا منع. کیوں منع نہیں بھائی؟ جو تم ختم نبوت کے منکر ہو یار, اسلام کے بنیادی عقیدے کے, تو بھی کافر نہیں بنو گے کیا؟ لا الہ الا اللہ کی مفہوم کا کسی نے انکار کر دیا, شرک کر رہا ہے, قبروں پہ سے دعائیں مانگ رہا ہے, قبروں پہ سجدہ کر رہا ہے جا کے, اور قبروں سے حاجتیں مانگ رہا ہے, تو وہ کیسے مشرک نہیں ہوگا؟ ابے یہ نہیں پوچھا, یہ نام لے کے فرقوں کے یہ کافر نہیں کہا جائے گا, کیونکہ فرقوں میں 20 قسم کے ڈیزائن کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہی فرقے میں کچھ اس نظریے کے ہیں, کچھ دوسرے نظریے کے, کچھ دوسرے نظریے کے, کسی پورے فرقے پہ نہیں فتویٰ لگایا جا سکتا. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب سے جب میں بہت تھکا ہوا ہوتا ہوں تو میرا ٹون اس طرح کی ہو جاتی ہے. مفتی صاحب میں ملنے کی بہت خواہش رکھتا ہوں, آج آپ کے 5 منٹ عنایت کر دیں. میں آپ کو 5 منٹ آج نہیں دے سکتا, معذرت, بہت تھکا ہوا ہوں, میں یہاں سے بھاگوں. جمعے کے دن نا بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے, تو یہ سوالات اور جواب دے کے پتلی گلی سے میں لوں گا. ابھی میں کسی سے نہیں مل سکتا, سمجھتے ہو؟ نہیں ملوں گا 2 منٹ, تمہارا باپ بھی نہیں ملوا سکتا, کیونکہ آپ کے 2 منٹ, اس کے 4 منٹ, اس کے 6 منٹ, اس کے 3 منٹ, اس کے 2.5 منٹ, اس کے 3.25 منٹ, اس کے 4.5 منٹ ہوتے ہوتے یہ تو اگلا سال آ جائے گا. آپ کو میں نے اس وقت بولا تھا جو بات کہنا ابھی کہہ دو. اچھا جب میں کسی سے ملوں نا چلتے چلتے, وہ کہتے ہیں آپ سے ٹائم چاہیے, میں کہتا ہوں یہ ٹائم ہے ابھی بول دیا کرو. وہ پھر کہتے ہیں نہیں ایکچولی کر کے ہم نکل جاتے ہیں, پھر وہ دوبارہ وہ نہیں آتا. تو جب موقع ملے نا بات پارسل کر دو, اس وقت میں سن لیتا ہوں, پھر میں خود ہی دیکھ لیتا ہوں کہ اس کی بات ایسی حساس ہے کہ اتنی جلدی ہونی, پھر میں خود اس کو ٹائم دے دیتا ہوں. اب ان سے بھی میں گھنٹے سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ بول دو جو بولنا ہے, نہیں بولنا. میں 2 منٹ 6 منٹ, تو انہوں نے 2 منٹ مانگنے مل گئے, تو پھر 2 منٹ کیوں کہہ رہے تھے آپ؟ بولے تھے 25 منٹ. تو وہ اس میں یہ ہے کہ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے شمارے میں. امام مہدی کے آتے ہی آپ کی میری ملاقات ڈن ہے, جانو. اچھا ہاں جی. اچھا یہ بھائی نے پوچھا ہے حضرت نے کہ وسیلہ, دیکھیں وسیلے کا مطلب کیا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں وسیلہ شرک ہے یا وسیلہ سنت ہے. اگر وسیلے کا مطلب یہ ہے, 3 مطلب نکلتے ہیں وسیلے کے. اے اللہ فلاں بزرگ کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے. کیا مطلب؟ اللہ نے کوئی بزرگ کو اختیارات دیے ہوئے ہیں تو وہ بزرگ یہ کام کریں گے آپ کا, یہ تو شرک ہے سیدھا. سمجھتے ہو؟ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے فلاں کے وسیلے سے یہ کام کر دے, مطلب مجھے فلاں سے محبت ہے, تو اللہ والوں سے محبت ہونا بھی نیک عمل ہے نا. تو اللہ اس وسیلے سے میرا یہ کام کر دے, تو یہ محبت بھی اصل میں ایک عمل ہے, تو عمل کا وسیلہ بالاتفاق جائز ہے. تو پھر یہ والا وسیلہ کیا ہوگا؟ جائز ہوگا. تیسری ایک صورت یہ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں جب وسیلے سے دعا مانگ رہا ہوں تو میری نیت کیا ہے وسیلے کے لفظ میں, تو اس کو نہ کفر کہا جائے گا نہ شرک کہا جائے گا, پرلے درجے کی بے وقوفی کہا جائے گا. کہ آپ کے بے وقوف ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ ایسے الفاظ سے دعا مانگ رہے ہو جس کا مطلب آپ کو خود بھی معلوم نہیں. یہ تو اس کا شرعی مسئلہ میں نے بتا دیا. باقی یہ خوب سمجھ لو, آج کل جو وسیلوں سے دعائیں مانگنے کا رواج ہے, اس کا مطلب دعا مانگنے والے کو بھی معلوم نہیں ہوتا. تو میں کافر اور شرک کا فتویٰ تو نہیں لگا رہا, لیکن حماقت اور بے وقوفی کا فتویٰ بہرحال لگتا ہے کہ تم کیا ایسے مبہم الفاظ سے دعا کیوں مانگ رہے ہو. اور دوسرا اسلاف کا عمل دیکھو نا, اسلاف تو اللہ سے ڈائریکٹ سیدھے دعا مانگتے تھے, اللہ میرا یہ کام کر دے, میرا یہ کام کر دے, میرا یہ کام کر دے. اگر آپ وسیلوں کو لاؤ گے نا اہل اللہ کے بزرگوں کے, تو بزرگ تو پھر بہت سارے ہیں دنیا میں. کس کس کا نام لوگے؟
فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے وسیلے سے. پھر اس وقت بھی مارکیٹ میں بزرگ بہت ہیں، پھر بہت سے کوئی آپ کو عقیدت ہوگی تو ان کا وسیلہ. تو بھائی سیدھا سیدھا یار تم مانگو اللہ میرا یہ کام کر دے، صحیح ہے نا. اور کوئی زندگی میں اچھا کام کیا تو اس کا ریفرنس دے دو. جیسے میں رمضان کے آخر میں اکثر یہ دعا مانگتا ہوں، اللہ ہم جیسے نالائقوں نے پورے مہینے کے روزے رکھ لیے، ہم جیسے نالائقوں نے، تو یہ ہمارا ایک ٹوٹا پھوٹا نیک عمل قبول کر لے اور اس عمل کے وسیلے سے ہماری مغفرت کر دے. تو یہ تو جائز ہے نا. رمضان میں دکاندار کھلے عام کھا رہے ہیں، بڑی بےغیرتی کی بات ہے. یہ جو لوگ کھلے عام روزہ کھاتے ہیں نا، یاد رکھو ان کے بارے میں ڈر ہے کہ ان کی موت کفر پہ نہ ہو کہیں. کیونکہ جب آدمی اتنی ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرتا ہے نا، اس کا سب سے پہلے دل پہ اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے حکام کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. ایک چھپ کے گناہ کر رہا ہے، کھلے عام کر رہا ہے، اور کھلے عام کھا بھی رہے ہوتے ہیں. جب ان کو کوئی بولتا ہے کہ تم کیوں کھا رہے ہو، تو الٹا بولنے والے کو نصیحت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تو کون ہوتا ہے روکنے والا مجھے. تو ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوا. قرآن کہتے ہیں جب پیغمبروں نے دعوت دی ہے نا، تو قوم ضد میں آئی ہے، ضد میں آ کے خدا کو برا بلا کہنا شروع کر دیا. تو یہی ہو رہا ہے آج کل. ایک بندہ تو مکمل ہو جائے، کھلے عام اگر کھا رہا ہے تو اس کو غیرت تو دلانی چاہیے کہ بے شرم یہ کہہ کے نکل جائے آگے. پاگل ہے. نماز تو زیادہ ضروری ہے روزے سے بھی، ٹھیک ہے، نماز روزے سے زیادہ ضروری. جی روزہ ہو جائے گا. یہ جو قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ، یہاں وسیلے کا وہ مطلب نہیں ہے جو عام طور پہ وسیلہ مراد لیا جاتا ہے. یہاں وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ تلاش کرو، اور آگے وہ ذریعہ اللہ بتا رہا ہے کہ وہ جہاد ہے، جہاد کرو اللہ کی راہ میں. تو اس سے وسیلہ بالعمل مراد ہے اس آیت سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں، ناموں کی نیاز ویاز تو ہم نے تو کبھی نہیں کھائی. ہماری دادی اللہ مغفرت فرمائے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھی. تو وہ ہمارا جو خاندان ہے نا دیوبند میں، جو مرکز ہے نا دیوبند کا، سارے باپ دادے دادیاں وادیاں سب کے انہی سے تعلق تھے. تو ہمارے خاندان میں تیجا 40واں آیا ہی نہیں. ہمیں نہیں پتا تھا یہ لوگ تیجے میجے میں کیا کرتے ہیں، تو بعد میں پبلک سے پتا چلا. تو ہماری دادی کو کوئی بلاتا تھا نا 40ویں پہ، تو اگر رشتہ داری جوڑنے کے لیے چلی بھی گئی، کھانا نہیں کھاتی تھی وہاں پہ. تو ہم پوچھتے تھے آپ نے کیوں نہیں کھانا کھایا؟ کہ مردوں کے کھانے ہمارے حلق سے نہیں اترتے. مردوں کے جو کھانے ہیں نا یہ ہمارے حلق سے. تو یہ جو تیجے کے کھانے اور 40ویں کے کھانے، حیران کی اس پر ہوتی ہے یہ حلق سے اترتے کیسے ہیں یار. اس میں تو مردے کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں اس کے مردے کے نام کی کیا کھلا رہے ہوتے. تو بھائی کھانا عزت کے ساتھ کھایا کرو. جب کوئی دعوت دے عید کے موقع پہ، اپنے ولیمے پہ، یا ویسی دوستی یاری میں کھا لو. ابا کی فوتگی کھلا رہا ہے نا آپ کو، تو یہ غیرت مند اور عزت دار آدمی کے نوالا نیچے بولو نہیں اترتا. خوشیوں کے کھانے نیچے اترتے ہیں حلق سے. تو بولے یار دوستی یاری میں تو کبھی کھلا دے، ٹھیک ہے، عید کے دن کھلا دے، ویسے ہی کھلا دے، چلتے ہیں نہاری کھلا دے، جو بھی کھلا دے کھائیں گے. یہ جو تیرے ابا کا انتقال ہوا میں نہیں کھاؤں گا. بس وہ بھی ہے نا، وہ گھننے ہیں نا، فاتحہ مانتے نہیں، کھا لیتے ہیں. یہ تو مزہ ہے نا. مانو نہیں، پھوڑ دو جا کے. ہاں موڑ سکتے ہیں بالکل. ڈرپ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھاپ لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسٹیم ہے نا، پوری ہوا پانی جا رہا ہے. بھائی پوچھ رہے کچھ؟ جی سود کا ہے نہیں. دیکھیں زکوٰۃ کے میں کئی بار مسئلہ بتا چکا ہوں. زکوٰۃ میں یہ نہیں دیکھا جاتا اکاؤنٹ میں کل کیا آیا، پرسوں کیا آیا. زکوٰۃ کی اسپیسیفک تاریخ ہوتی ہے، اس تاریخ میں جتنا پیسہ اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، چاہے کل ہی آیا ہو، سب پہ زکوٰۃ نکالنی پڑے. ہر پیسے پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے. اس کا تو حساب رکھنا ہی ممکن نہیں ہے. کوئی آدمی بیمار ہو، روزہ نہ رکھ سکا ہو، تو وہ قضا روزہ رکھے گا. اصل تو یہی ہے، دسمبر میں رکھ لے، سردیوں میں رکھ لے. پھر بھی نہ رکھ سکتا ہو، بالکل ہی بیمار ہو گیا ہو، آئندہ شفا کی امید ہی نہ ہو، تو پھر ایک روزے کا فدیہ ہے. کسی غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں، یا 2.25 کلو گندم دے دیں، یا 2.25 کلو گندم کی قیمت دے دیں. جی دونوں قول ہیں. پچھلے سال سونے پہ زکوٰۃ نہیں دی، تو اس سال جب دیں گے تو اس سال کا ریٹ لگے گا پچھلے سال کا. احتیاط اسی میں ہے کہ اس سال کا ریٹ لگاؤ، اور گنجائش اس کی بھی ہے کہ پچھلے سال کی زکوٰۃ میں پچھلے سال والا ریٹ لگا لو. ترجمے سے قرآن ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن تفسیر کے ساتھ، کسی مستند مفسر کی تفسیر بھی ہو، تاکہ وہ ترجمے کو ایکسپلین کر رہے ہوں. آج کل میرے بھی لیکچر ہیں تفسیر کے، ترجمہ اور اس کی تفسیر، وہ بھی آپ کو فائدہ دیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. جی کیا کرنا؟ ازل قتل. ابے ازل تو یہ پھر بلا وجہ بول رہے ہیں. جی میں بتاتا ہوں آپ کا جواب. 2 سوال پوچھے میرے بھائی نے. حمل روکنا جائز ہے یا نہیں ہے، یہ پوچھا ہے انہوں نے. دوسرا پوچھا کہ تربیت کی نیت سے حمل روکنا. حمل روکنا صرف ایک صورت میں جائز ہے. وہ صورت یہ ہے کہ عورت کی صحت بہت خراب ہو. یہ بات خوب سمجھ لو کہ عورت کی صحت حمل روکنے سے خراب ہوتی ہے، بچے پیدا ہونے سے خراب نہیں ہوتی. کیونکہ بچے پیدا ہونا یہ نیچرل ہے. کوئی بھی نیچرل پروسیس ایسا نہیں ہے جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو.
تو پہلے زمانے میں جو خواتین کی لمبی لمبی عمریں ہوتی تھیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی پراپر بچے پیدا ہوتے رہتے تھے تو جوان رہتی تھی دیر تک. لوگ کہتے ہیں بچے پیدا ہونے میں تو اتنی انرجی عورت کی خرچ ہوتی ہے, اتنی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے, کمزور ہو جاتی ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی آپ کو ڈاکٹر بتا رہا ہو کہ جاگنگ کرنے سے صحت اچھی ہوتی ہے. آپ کہیں میں جب جاگنگ کرتا ہوں تو میری تو سانس پھولتا ہے اور میں ڈھال ہو جاتا ہوں, تو ڈاکٹر کہے گا کہ بھائی وہ وقتی طور پر ہے نا, لیکن پوری باڈی ریفریش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو اسی طرح عورت جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے وقتی طور پر اس کی بلیڈنگ ہوتی ہے, نڈھال ہو جاتی ہے, بچے کو فیڈ کراتی ہے, اس کی انرجی خرچ ہوتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں, ریکور ہوتی ہیں, اور وہ بالکل اس کے سیل چینج ہو چکے ہوتے ہیں, دیر تک جوان رہتی ہیں. وہ یہ نظریہ A to Z غلط ہے کہ جس کے بچے زیادہ ہیں وہ نڈھال ہے, مر رہی ہے, غلط ہے. مینٹلی بھی خوش ہوگی, مینٹلی اور فزیکلی بھی وہ فٹ ہوگی, وہ عمر لمبی ہوگی. تو یہ جو فیملی پلاننگ والوں نے منجن بیچے ہیں نا کہ بچے زیادہ ہونے سے صحت خراب, اور یہ فضول قسم کی باتیں, اس کو ڈاکٹر نہیں مانتے جو ماہر ڈاکٹر ہیں, خود یورپ کے ڈاکٹر نہیں مانتے اس فلسفے کو. تو یہ تو منجن ہے جو نسل روکنے کے لیے بیچا جا رہا ہے. البتہ بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کسی خاتون کی صحت بہت زیادہ خراب ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے, وہ بہت زیادہ کمزور ہو, تو وہ حمل کی متحمل نہ ہو, پھر حمل روکنا شرعن کیا ہے, جائز ہے وقتی طور پر. دو وجہ سے جائز ہے, ایک تو یہ میں نے بتائی کہ صحت کا واقعی کوئی ایشو ہو تو پھر حمل روکا جا سکتا ہے, وقفہ کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ تربیت کی بات نہیں ہے, سنبھالنے کی بات ہے. تربیت تو بچے زیادہ ہونے سے اچھی ہوتی ہے. تربیت کا جو مفہوم دنیا دار لیتے ہیں نا اسلام میں, وہ مفہوم نہیں ہے. دنیا دار کہے گا میرے بچوں کے, مجھے بچوں کو اسکول میں, سٹی اسکول میں پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. یہ کوئی عیب نہیں ہے. آپ کے بچوں کے لیے سٹی اسکول میں, بیکن ہاؤس میں پڑھنا کوئی فرض نہیں, واجب نہیں ہے. جنت میں جانے کے لیے بھی ضروری نہیں ہے, اچھا انسان بننے کے لیے بھی ضروری نہیں ہے. بلکہ بہت سے تو لاکھوں روپے کی فیسیں دے دے کے اپنے بچوں کو جہنمی بھی بنا رہے ہیں اور بگاڑ بھی رہے ہیں. ہمارے پاس رو رہے ہیں آ کے, 2 ہی بچے تھے اور ہم نے پیسہ خرچ کر کے بگاڑا ہے باقاعدہ اسکولوں میں بھیج کے. اسکولوں میں بچہ سفرتا بھی ہے, بگڑتا بھی ہے. اس میں شریعت میں, تربیت میں یہ داخل نہیں ہے. تعلیم ہے لیکن تعلیم کے لیے پیسہ ضروری نہیں ہے. سنبھالنا بعض دفعہ مشکل ہوتا ہے. سنبھالنے کا مطلب ایک عورت کے ٹوئنز پیدا ہو گئے, اب وہ بیچاری دونوں کو سنبھال رہی ہے, اسی دوران اگلے سال پھر 2 آ گئے. اب نہ کوئی آیا ہے گھر میں, نہ کوئی دائی ہے, نہ کوئی ماسی ہے, تو اس کو سنبھالنا کیا ہو رہا ہے, مشکل ہو رہا ہے نا. ایسے وقفہ کر سکتا ہے کہ بھائی میں 1-2 سال کا وقفہ کر لیتا ہوں, اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے. تو پہلی بات یہ بھی سمجھ لو کہ عورت کی بنیادی ذمہ داری ہے بچے سنبھالنا. آج کل 1-2 بچے کے بعد ہی سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے خواتین کے لیے. مرد تو سارے حقوق ادا کرے اور خواتین کہتی ہیں ہم پیڑے کھانے کے لیے آئے, ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا. یورپ میں جہاں عورتیں بچے نہیں پیدا کر رہی نا, وہاں پھر سارا گھر, گیس بجلی کا بل بھی عورت نے سنبھالا ہوا ہے. وہ تو پھر نیچر سے بالکل ہی ہٹ گئی نا. اب ہماری خواتین آدھا سسٹم یورپ کا لے رہی ہیں کہ جی ان کے ہاں بچے نہیں ہوتے, ماڈرن قسم کی خواتین ہیں, تو بھائی ان کے ہاں تو شوہر خرچہ بھی نہیں اٹھاتا. تو آدھا سسٹم یورپ سے لیا جا رہا ہے, آدھا ہمارا والا. یا تو بھائی پوری پھر یورپ جیسی بن جاؤ, پھر وہاں تو یہی ہے کہ شادیاں بھی نہیں ہوتی, گھر بھی نہیں ہوتا, ساس بہوؤں کا سیٹ اپ ہی ختم ہو گیا. وہاں تو مرد ایک چائے کی پیالی اپنی بیوی کو نہیں کھلاتا, وہاں تو پھر بیوی ایک ہوتی ہے, گرل فرینڈز 10-10 ہوتی ہیں. وہاں تو پھر مادر پدر آزاد ہے, پھر بڑھاپے میں کتے ہیں, کتے پالے جاتے ہیں, کتوں کو کھلایا جاتا ہے, کتوں سے محبت کی, سارا سیٹ اپ کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اور اگر آپ مسلمان ہو بھائی, اس سیٹ اپ پہ نہیں چل سکتے تو سیدھا سیدھا نسل بڑھاؤ. یہ اللہ نے آپ کی ذمہ داری, عورت کی شریعت کی طرف سے بھی, فطرت کی طرف سے بھی ذمہ داری ہے, اور یہ بچے آپ کو پالنے ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے, وہ آپ کو چھت دے, آپ کے سارے حقوق پورے کرے, آپ کے لیے ٹھوکرے کھائے, باہر جائے, پیسہ کما کے لائے, اور ان بچوں کی تربیت کی کوشش کرے, ان پہ پیسہ خرچ کرے. یہ مرد کی ذمہ داری. عورت کی ذمہ داری کیا ہے, نسل بڑھانا بھی اور ان بچوں کو سنبھالنا بھی, جب تک کہ وہ اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے. تو یہ کام کرنا ہے. ہاں بہت زیادہ بغیر وقفے سے ہوتے ہو تو بعض دفعہ یہ کام مشکل ہو جاتا ہے, تو اس میں وقفہ کرنے میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ 2 قسم کے وقفے تو ہیں. باقی جو وقفے ہیں یا تو تربیت کی نیت سے کیے جاتے ہیں, تو یہ بالکل غلط ہے. بچے خود ایک دوسرے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. بچے کو قریب العمر بہن بھائی چاہیے, نہیں ملے گا تو ڈسٹرب ہوگا, وہ اس کی تربیت اچھی نہیں ہوگی, بگڑنے کا چانس زیادہ ہوگا, وہ گلی محلے کے بچوں میں کھیلے گا جا کے. دوسرا ایک مسئلہ ہوتا ہے غربت, اچھے اسکولوں میں نہیں پڑھا سکتے, پیسے نہیں ہیں. پیسوں کے خوف سے بچوں کی نسل روکنا, یہ بھی کیا اسلام میں حرام اور ناجائز ہے. اور جن کنڈیشن میں نسل روکنا جائز ہے, ان میں بھی وقتی طور پہ روکنا جائز ہے. آپریشن کر کے بچے کی پیدائش کا امکان ہی ختم کر دینا, یہ ہر صورت میں حرام ہے, کیونکہ تغییر خلق اللہ میں آتا ہی ہے. بتائیں کیا پوچھ رہے تھے؟
نہیں نسل نہیں روک سکتے, انکم کم ہے, اخراجات زیادہ ہیں, پھر بھی نسل نہیں روک سکتے. اس میں کافر اور مسلم میں فرق ہے. کافر تو کیلکولیشن کرے گا بیٹھ کے, اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ بچوں کی پیدائش میں آپ کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہیں. یہ اس میں توکل کرنا بعض چیزوں میں اللہ پہ اعتماد کرنا فرض ہے. چلیں جی, ہاں ہر مہینے قسطوں میں بھی زکات نکال سکتے ہیں, حساب ایک دن کر لیں پھر قسطوں میں نکالتے رہیں. مہنگائی کے حساب سے نکاح اور آسان ہو گیا ہے, غربت مہنگائی میں نکاح اور آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ بچیوں کے باپوں کو کھلانا مشکل ہوتا ہے اپنی بیٹیوں کو. لڑکیاں خود جاب کر کے مہنگائی میں گزارا, ان کو جیون ساتھی چاہیے ہوتا ہے ہسبینڈ, تاکہ اس مہنگائی میں وہ ہمارے ساتھ خرچہ شیئر کرے. تو وہ زیادہ آسان, یہ بکواس ہے, فضول قسم کی باتیں. مہنگائی ہے تو نکاح کیسے ہوگا, اتنی تنخواہ میں نکاح کیسے ہوگا؟ بھائی تیری جتنی تنخواہ ہے تو اس سے کم والی تنخواہ میں نکاح کرنا جا کے. ابے تمہاری 50,000 تنخواہ ہے تو تم اس لڑکی سے شادی کرو جس کے باپ کی 25,000 تنخواہ ہے. وہ 25,000 میں 6 بیٹیوں کو کھلا رہا ہے تو تم 50 میں اس کی ایک کو نہیں کھلاؤ گے؟ غریب جب ہو رہے ہیں تو سارے ایک ساتھ غریب ہو رہے ہیں نا, جو غریبوں کی بات کر رہا ہوں, بہت سارے ایک ساتھ غریب ہو رہے ہیں نا. یہ تو نہیں کہ اکیلے آپ ہی غریب ہو رہے ہو, پیٹرول آپ کے لیے مہنگا ہو رہا ہے باقی پڑوسیوں کے لیے سستا ہو رہا ہے, ایسا تھوڑی ہے. چلو آگے. جو نکاح کرنے والے ہوتے ہیں نا, غربت مہنگائی کی بات ہی نہیں کرتے. وہ نسل بھی بڑھاتے ہیں, نکاح بھی کرتے ہیں. کس پہ توکل کرتے ہیں؟ اللہ پہ. اور اللہ بھی اپنا ہاتھ ایسے ان کے لیے کھول دیتا ہے, بچے بھی دیتا جاتا ہے, کھلاتا بھی جاتا ہے, خوشی بھی رکھتا ہے. اور جو کنجوس بیٹھ کے کیلکولیشن کرتا رہتا ہے, وہ کنجوس ہم نے دیکھے 45 سال 50 سال کے بڈھے ہو گئے اور نہ ان کے پاس پیسہ آیا کم, اور آیا بھی تو بے برکتی اس میں اب تک ویسے ہو. پھر ایک بیوی ان کی آتی ہے, وہی گنجا کر دیتی ہے ان کو. چلیں, نکاح کے بعد رخصتی, کیا نکاح ہی دیر سے نہیں کرنا چاہیے, پھر رخصتی دیر سے کرنا اور بری چیز ہے, غلط بات ہے. لیکن اگر ایگریمنٹ ہوا ہے رخصتی دیر سے کرنے کا, پھر اس ایگریمنٹ کی پابندی کرو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, لڑکی والوں سے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ 1 سال کے بعد رخصتی ہوگی, لڑکی والے بھی ان کے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں, اس کے بعد اگلے دن سے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ اسلام میں رخصتی جلدی ہے. تو اس وقت ہی نا, تو ایگریمنٹ کیوں کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ کیا روزے میں اگر بھاپ لے لی پھر صرف قضا ہے, کفارہ نہیں ہے. غرارہ کی ہے تو ہے جی قضا کرنی پڑے گی, اعتکاف کی گناہ بھی ہوگا, قضا بھی کرنی پڑے گی. جی نہیں ایسا نہیں. ویسے آپ زمین پہ بیٹھ سکتے ہیں نا, ٹانگیں قبلے کی طرف پھیلا کے, تو ایسے نماز پڑھا کریں. نہیں غلط ہے. وہ ہر کرسی والے کو کہنا کونے میں چلے جاؤ تو بڑا مشکل کام ہے, غلط کیا انہوں نے. جی کیا کرے؟ نہیں پڑھ, نماز میں نہیں ترجمہ پڑھ سکتے آپ, نماز ٹوٹ جائے گی. منت مانگنا آج کل یہ بڑا رواج ہو رہا ہے بھائی, لوگ منتیں مان رہے ہیں. ایک نے کہا کہ میں نے منت مانی کہ اگر جب تک میری شادی نہیں ہوتی میں مسلسل روزے رکھوں گا. زبان سے الفاظ دہرا دیے تو مسلسل روزے واجب ہو گئے. اب منت الفاظ سے اگر کوئی زبان سے ادا کر لے تو جو کہے گا وہ اس پر لازم ہو جائے گا. تو اپنی جانوں پہ رحم کرو, اپنے اوپر ایسی پابندیاں مت لگایا کرو. سمجھتے ہو؟ دربار پہ دیکھ کی منتیں نہیں ہوتی, پوری جائز نہیں ہے. کہہ رہے منت مانی میرا فلاں کام ہو گیا تو دربار پہ دیکھ چڑھاؤں گا, وہ تو دیکھ والا لطیفہ آ گیا. پھر ایک آدمی نے منت مانی, دریا میں ڈوب رہا تھا, لوگوں نے کہا منت مان لے دیکھ کھلاؤں گا. وہ کنجوس ڈوبنے لگا تو پھر اس نے مان لی کہ اللہ جب تو نے مجھے نکالا تو میں ایک دیکھ چاول کی کھلاؤں گا. لیکن لہر آئی, باہر نکلا, جیسی باہر آیا کہہ رہے کیڑی دیکھ. دوسری لہر آئی اندر, جیسی اندر گیا کہہ رہے بھائی میں پوچھ رہا تھا میٹھے چاول کی کہ مرچوں والے چاول, پوچھنے تو دیتے مجھے. تو درباروں کی دیگوں کی منتیں منعقد ہی نہیں ہوتی ہیں, منت عبادت کی ہوتی ہے. درباروں پہ دیگیں چڑھانا بدعت عمل ہے, سمجھتے ہو؟ تو بدعتوں کی بدعت کی دیگ وہ نہیں ہوتی, منت نہیں ہوتی, نماز روزے کی ہوتی ہے. پرچے نہ رہ جائیں. آپ نے لکھے ہیں؟ ابھی آ رہا ہوں پر, معصوم آدمی ہے. نہیں ٹھیک نہیں, اس پہ پھر دلائل کسی وقت میں دوں گا انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات کے خیمے اکھڑوا دیے تھے مسجد سے اعتکاف میں. آگے چلو بھائی, کیا جو پیسہ آپ نے لینا ہے اس کی زکات دینی پڑے گی, جو دینا ہے اس کو مائنس کرنا پڑے گا. سمجھتے ہو؟ ہے جی نہیں غلط ہے. وہ چھوڑ بھائی, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن بغیر سمجھے پڑھنا بالکل بیکار ہے. ایسا بالکل غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کا 1 حرف پڑھا 10 نیکیاں, 3 حروف پڑھے 3 نیکیاں. تو اس میں مثال آپ نے الف لام میم کی دی ہے, جو حروف مقطعات ہیں جن کا کوئی مطلب ہے ہی نہیں. اس سے پتہ چلا کہ وہ آیتیں جن کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے ان کے پڑھنے میں بھی ثواب ہے. تو اس کے بغیر سمجھے بھی قرآن پڑھنے میں ثواب ہے, باقی سمجھ کے بھی پڑھنا چاہیے. لیکن سمجھ کے پڑھے کس سے؟ ہر آدمی کی سمجھ اپنی ہے. جب تک کوئی ریلائبل عالم نہ ہو, پراپر علم حاصل نہ کیا ہوا ہو, تو اس سے جب تک نہیں پڑھیں گے, ادھر ادھر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. وہ نام قرآن کا لگا رہا ہوگا بندہ, لیکن وہ اپنے نظریات ٹھوس رہا ہوگا آپ کے اوپر. وہ ایک دیہاتی کا قصہ ہے کہ اس کو مسائل آتے نہیں تھے, تو ایک بندہ مر گیا تو اس نے کہا کہ بھائی, اس کی ماں آئی نا, کہتی ہے کہ بھائی مجھے ساری وراثت چاہیے. اس نے فتویٰ لکھ دیا کہ ساری وراثت کس کی ہے؟ ماں کی ہے.
جی جناب یہ بڑا مشکل ہے پڑھنا, یہ تو بہت ٹائم لگے گا. اس کا خلاصہ آپ اثر میں بتا دیے گا. جی اچھا نہیں, اگر 3 طلاق لکھ کے اپنے پاس رکھ لیا تو ہی طلاق ہو گئی. بیوی کو دینا ضروری نہیں ہے. بعض لوگ طلاق پیپر پہ لکھ لیتے ہیں کہ بعد میں بیگم کو دیں گے. تو بھائی بیگم کو دینے سے پہلے جب آپ نے لکھ لی نا یہ ورڈنگ کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں, زبان سے بول دی یا لکھ دی, تو وہ ریٹن فارم میں آتے ہی طلاق واقع. تو وہ اچھا میں یہ ذرا وہ سنا دوں نا, دیہاتی مولانا صاحب تھے, ان کے پاس کوئی خاتون گئی کہ میرا بیٹے کا انتقال ہو گیا, ساری وراثت مجھے چاہیے, تو آپ کو تھوڑے سے پیسے میں اس میں سے دے دوں گی, فتویٰ میرے حق میں لکھ دو. تو اس نے لکھ دیا ماں کا سارا حصہ, ماں کا سب جتنا بھی حصہ ہے کتنا ہے سب کا, کس کا ہے وہ ماں. فتویٰ لکھ دیا, وہ سارا ماں نے ہڑپ کر لیا. بعد میں لوگ آئے, ابے یہ تو نے کہاں سے لکھا ہے؟ بھائی کہہ رہے قرآن میں ہے. قرآن میں کہاں ہے یار؟ قرآن میں تو ہے کہ بیٹا بیٹی اس طرح حصہ آتا ہے. کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب پڑھو, اس نے پڑھی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. اس نے کہا ہے نا ماں کا سب, ما اغنى عنہ مالہ وما کا سب, ماں کا تو سارا کس کا ہے؟ کر لو کیا اکھاڑ سکتے ہو بھائی تم اس کا. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ جی فطرے کو کیا ہوا دے سکتے ہیں, وہ میں نے پورا ڈیٹیل سے پورا ایک ریکارڈ کروایا میرے پچھلے ہفتے نا, پورا نصاب ہے اس کا. غریب کو دے سکتے ہیں, بس فی الحال مختصر میں یہی کہوں گا. اب میں نے غریب کی ڈیفینیشن کی, پھر لمبا بیان ہو جائے گا. یوٹیوب پہ میرا پورا یہ سرچ کریں گے فطرانے کا مستحق کون ہے, وہ پورا بیان آ جائے گا انشاءاللہ. جی غریبوں کو چاہیے ذلیل ہو ہی نہیں, سر اٹھا کے جی